إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہر جمعہ کے خطبے میں یہ جملہ آپ عربی میں سنتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرے، ان کی بات مانے، اس کے طریقے پہ چلے، فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی اس کے حصے میں آئے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بار اس بات کو بیان فرمایا. تو اس سے متعلق آج ایک سبجیکٹ ہے، میرا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے بھائی سے، بہن سے، ہمارے پڑوسی سے، ہماری مسجد کے مصلیوں سے، اور بڑے وسیع پیمانے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والوں سے کیسا ہونا چاہیے. یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں جتنی تفصیل سے، اہمیت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا، وہ شاید ہی دوسری امتوں کے پاس وہ چیز ہوگی. اسی لیے دوسرے لوگ اپنے تعلقات، اپنے رشتے، اپنی کمیونٹی، زبان کی بنیاد پہ، تیلگو بولنے والے، کنڑا بولنے والے، تمل بولنے والے، سب ایک دوسرے سے بھائی بھائی ہیں. تمل بولنا ہے تو ان کا رشتہ زبان کی بنیاد پر، علاقائی بنیاد پر، کہ بھئی ہم انڈین ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم امریکن ہیں، ہم برٹشرز ہیں، یہ ہمارا رشتہ، دنیا میں یہ رشتے باقی ہیں، اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، پالیسیز بنتی ہیں. نیشن، زبان، ریس، وائٹ ریس، بلیک ریس، کالے گوروں کو نہیں برداشت کرتے، گورے کالوں کو نہیں برداشت کرتے. چھوٹی ذات بڑی ذات کے رشتے، چھوٹی ذات، ٹرائبل، شیڈول کاسٹ، ان کے اپنے رشتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارا رشتہ کس بنیاد پہ ہے دوسروں سے؟ کبھی یہ سوچا آپ نے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس بندھن میں باندھا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. بھول گئے تم لوگ؟ صحابہ کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں وہی آ رہی ہے، اللہ کا پیغام آسمانوں سے آ رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. تم لوگ یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں لڑتے تھے ایک دوسرے سے، قبیلہ قبیلے سے، خاندان خاندان سے. انصاریوں میں دو گروپ تھے، اوس اور خزرج، لڑتے رہتے. مکے والے غیر مکے والوں سے لڑتے رہتے. ایک قبیلہ بنو تمیم اور بنو خزاعہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگ لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، برباد ہوتے تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم لوگ لا الہ الا اللہ ماننے والے ہو گئے، اللہ رسول کو ماننے والے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟
اس کے بعد قبیلے کی بنیاد پہ جھگڑا، زبان کی بنیاد پہ جھگڑا، علاقے کے بنیاد پہ جھگڑا ختم ہو گیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم لوگ بھائی بن گئے. کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اس انسانوں کی تاریخ میں کبھی دنیا اتنی محبت، اتنا پیار آپس میں نہیں دیکھا جتنا کہ صحابہ نے اس کو نبھایا. بھائی چارگی کے رشتے کو، ایمان کے رشتے کو، اللہ کے واسطے جو آپس میں محبت تھی اس رشتے کو، سبحان اللہ، بہت اچھا ان لوگوں نے نبھایا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو عزتیں دی. پورا عرب ان کے کنٹرول میں آ گیا. پورا غیر عرب کا علاقہ، چاہے وہ ایران، عراق، انڈیا، جہاں کہیں بھی حصے تھے، سب ان کے کنٹرول میں آ گئے. دنیا ان کی محبت، ان کے پیار، ان کے تعلقات کو دیکھتی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، دیکھو لوگوں کے رشتے کچھ بھی ہو سکتے. انما المؤمنون اخوہ، مومنین کیا ہیں؟ آپس میں بھائی ہیں. اگر بھائی کے علاوہ بھی اگر کوئی رشتہ پیار اور محبت کا ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے، بولے کہ نہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. کیا ہو کہ اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو اختلافات کو ختم کرو، بڑھاؤ نہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اللہ تعالیٰ آیتیں بیان کرتے کرتے بیان فرمائیں کہ آپس میں اختلافات ہو جائے تو اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بڑھانے کی، باقی رکھنے کی، اور اس کو آگے بڑھانے کی نہیں، ختم کرو. إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اختلاف ہو تو مل کے ختم کرنے کی کوشش کرو، ختم کرو. اگر کوئی دشمنی، کوئی بغاوت پہ، ظلم پہ اترا ہوا ہے، اس سے لڑو تاکہ وہ ختم ہو جائے، اس کا ظلم ختم کرو. اس کے بعد کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی ہیں. فاصلحوا بینہما، کہ ان کے درمیان میں کیا کرو؟ صلح، صفائی، دوستی، رشتے کے محبتیں نبھاؤ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. زبان والے آپس میں ایک دوسرے سے زبان کی بنیاد پہ رشتے نبھاتے ہیں، اور ہم لوگ ایمان کی بنیاد پہ، اللہ کی بنیاد پہ، رسول اللہ کی بنیاد پہ، قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ رشتے نبھانے کے لائق نہیں رہ گئے، رشتے نہیں نبھا رہے ہیں ہم لوگ، تو اس کا تو نتیجہ نکلے گا، اس کا تو نقصان ہوگا، اس کی تو بربادی ہوگی. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کانسیپٹ دیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوچتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنی امت کو تربیت کرے تھے، اور وہ امت جنریشن بائی جنریشن اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ یقولون، جو بھی ایک نسل کے بعد آتی ہے، فرسٹ جنریشن صحابہ، سیکنڈ جنریشن تابعین، تھرڈ جنریشن اتباع التابعین، فورتھ جنریشن ان کے بعد والے، ففتھ ہم بھی ایک جنریشن، ہمارے بعد بھی ایک جنریشن آنے والی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ، یہ مسلمانوں کے اخلاق، یہ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد آئے، ان کو دیکھے نہیں، ان سے ملے نہیں، ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان سے کوئی تعلقات نہیں ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہم کو معاف فرما دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے پہلے چلے گئے، اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان لانے والوں کے متعلق ہمارے دل میں کوئی دشمنی، نفرت اور حسد، بغاوت، بغض کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ. ہمارا دل صاف، ہمارا دل کلیئر. جب ہم کسی سے ڈیل کرتے ہیں جو کہ مسلمان ہے، جو اللہ رسول اللہ کو چاہنے والا ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آج ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن مسلم کنٹریز میں جب مسلمان گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ بیت المال بھی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے ایجوکیشنل لون گورنمنٹ دیتی ہے، میڈیکل سپورٹ گورنمنٹ دیتی ہے، کہ کمزور ہو جاتے، ایکسیڈنٹ ہوتے، کچھ نہ کچھ ہوتا تو گورنمنٹ سپورٹ کرتے رہتی ہے نا. سوشل ویلفیئر کا کام ہر گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے. تو ویسا مسلم گورنمنٹ میں تو بہت زیادہ ہے. تو اس میں جو لوگ محتاج ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، قرض دار ہیں، ان لوگوں کو گورنمنٹ دیتے رہتی ہے، ان لوگوں کو کہ ان کا ضرورت ہے ان کی پوری ہو. یہ گورنمنٹ کی ضرورت، فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے یہ گورنمنٹ کی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ آیت کا تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کمیونٹی اپنے پہلے کے مسلمانوں کو برا بولتی، اپنے سے پہلے کے لوگوں کو، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، ہم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ تو معاف فرما دے اور ان کو بخش دے، وہ ہمارے بھائی تھے. تو جو کمیونٹی آ کے ان کو بولتی ہے لوگ برے تھے، خراب تھے، وہ تھے، ان لوگوں کو مسلمانوں کے سوشل ویلفیئر میں حصہ نہیں ہے، بیت المال سے ان کو کچھ بھی نہیں دینا، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو جو ان سے پہلے، ان لوگوں کو یہ بد دعا دے رہے ہیں، برا بول رہے ہیں. اس لیے ان کے چھوڑے ہوئے زمینیں ان لوگوں نے فتح کی، مسجدیں وہ لوگ بنا کے گئے، مدرسے وہ لوگ بنا کے گئے، اوقاف وہ دے کے گئے، اور ہم آ کے ان کو برا بول رہے ہیں. تو اسی لیے ان لوگوں کو اس میں حق نہیں ہونا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتباع تھرڈ جنریشن میں تھے، اسی لیے ان سے مراد ان کے تابعین اور ان کے صحابہ تھے. تو بولے کہ ان کو برا بولنے والوں کو کچھ بھی نہ دو، ان کو حق نہیں ہے مسلم کمیونٹی کے بینیفٹس لینے کے. تو میرے دوستو، بیان کرنا میں آپ کے سامنے کیا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جنریشنز جو ختم ہو گئے، جن سے ہم نہیں ملے، ان کے لیے بھی دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نیک لوگوں کے متعلق. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. چلے گئے اللہ، دعا کرنا ہمارا فرض ہے، چونکہ وہ لوگ اگر اسلام کو باقی نہیں رکھتے ہم کو نہیں پہنچتا، وہ لوگ قربانی نہیں دیتے تو ہم کو اسلام نہیں پہنچتا، وہ لوگ قرآن کو یاد نہیں کرتے تو ہم تک نہیں پہنچتا، وہ لوگ مدرسے قائم نہیں کرتے تو ہم کو تعلیم نہیں ملتی، وہ لوگ مسجدیں نہیں قائم کرتے تو ہم لوگ مسجدیں نہیں بنا سکتے. اسی لیے ان کے لیے دعائیں ہیں. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں، یہ ہے محبت، یہ ہے بھائی چارگی، یہ ہے بردرہوڈ، ہمارا ایک دوسرے سے تعلق بہت اسٹرانگ، بہت پکا. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وددت ان ارى اخوانی، میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ میرے بھائیوں کو دیکھوں. پیارے نبی کو خواہش ہے بھائیوں کو دیکھنے کی. سبحان اللہ. تو صحابہ کو تعجب ہوا، السنا اخوانک، اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ بولے نہیں، تم لوگ تو میرے دوست ہیں نا، صحابی ہے، میرے ساتھ ہے. میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھتے نہیں لیکن میرے بعد آئیں گے اور مجھ پہ ایمان لائیں گے، وہ میرے ایمانی بھائی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ کاش کہ میں ان کو دیکھ سکتا. تو رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخوت کے رشتے کو قیامت تک آنے والوں کے ساتھ ذکر کیا تھا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو رشتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمایا، ہم کو زندہ رکھنا چاہیے. المسلم اخو المسلم، بھائی ہے مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے. غلطی کرتا، کوتاہی کرتا، تکلیف دیتا، ظلم کرتا، بدمعاشی کرتا، چھوڑ تو نہیں دے سکتے نا، دانت بھی اپنے، ہونٹ بھی اپنے، نہیں چھوڑ سکتے. ہم سکھا سکتے، سمجھا سکتے، بول سکتے، اگر پاسبل ہے تو روک سکتے تو روک لیتے. کمیونٹی کا ایک بندھن، کمیونٹی اگر بائیکاٹ کرے تو انسان خود بخود سیدھا ہو جاتا.
چونکہ وہ بانڈ ختم ہو گیا ہم لوگوں کا، وہ رشتہ ختم ہو گیا ہم لوگوں کا، اسی لیے ہمارے مسائل ختم نہیں ہو رہے ہیں. جو کمیونٹی کے مسائل ہیں انڈیویجول ختم نہیں ہو سکتے. یہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا المتحابون فی جلالی علی منابر نور یوم القیامہ. نور، روشنی کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سٹیجز بنائیں گے، ممبرز بنائیں گے اونچا بیٹھنے کے لیے. بولے جو لوگ اللہ کے واسطے محبتیں رکھتے ہیں، کاروبار کا رشتہ نہیں ہے، خاندان کا رشتہ نہیں ہے، بزنس کا رشتہ نہیں ہے، نیشنلزم کا رشتہ نہیں ہے، رشتہ کیا ہے؟ المتحابون فی جلالی، اللہ کے واسطے. یہ بندہ بھی اللہ والا ہے، چاہنے والا ہے، اللہ رسول کا بندہ، قرآن و حدیث والا، دین کا، اسلام کا، ہم بھی اس کو چاہتے. یہ محبت آپس میں. المتحابون فی جلالی علی منابر من نور، نور کی اللہ تعالیٰ روشنی کے سٹیجز بنا کے اس وقت بٹھائیں گے. یغبطہم الانبیاء والشہداء، اس پہ انبیاء اور شہداء بھی جو ہے نا رشک کریں گے. ارے یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا اونچا درجہ دیا گیا؟ انبیاء کو رشک، یعنی مطلب یہ ان لوگوں کو بھی تڑپ ہوگی، کاش کہ یہ درجہ جو ہے نا ہم لوگوں کو بھی ملا ہوتا، یا ایک اتنا اچھا درجہ کیسا ملا. اس کو رشک بولتے ہیں، انوئی جس کو انگلش میں بولتے ہیں، رشک، جیلسی نہیں. ہمارے لیے بھی ایسا ہو سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، کیونکہ محبت کے رشتے ہیں، اللہ کے واسطے، دنیا کے واسطے نہیں. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جریر بن عبداللہ البجلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے تھے، ایک صحابی. تو اللہ کے رسول سب سے اسلام اور ایمان پہ وعدہ لیتے، عہد لیتے، اس کو عربی میں بیعت بولتی. بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیعت کرا. کیا بیعت کرا؟ النصح لکتاب اللہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، کہ اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، اور جو مسلمانوں کے لیڈرز ہیں، گورنرز ہیں، حکمراں ہیں، امیر ہیں، ان کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے میں نصیحت کروں گا. کہ ہمیشہ تم ان کے کیا کرنا؟ ان کی خیر خواہی، ان کی اچھائی، ویل وشرز انگلش میں، ان کا میں ویل وشر رہوں گا. یہ وعدہ کر لیے. کیا کریں؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے لیے ویل وشر. ہمیشہ دین کا مسئلہ ہے تو کوئی چیز نہیں، سب اس کو پریفر کرنا، اس کا خیال کرنا. ایک تو اللہ رسول کا دین کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہمارے لیڈرز، امت مسلمہ کے لیڈرز، ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کے خلاف میں نہیں جا سکتے، یونٹی ختم ہو جاتی. سیکنڈ، تھرڈ، سارے مسلمانوں کے لیے. اور اس کو کیسا نبھائے یہ لوگ، اندازہ ہے آپ کو؟ میں اس کی حدیث کی شرح میں جریر بن عبداللہ، کیسے میں 10 واقعہ سنا سکتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، کیسا وہ لوگ نبھائے. کہ اللہ کے رسول سے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول ساروں کے ہم لوگ بھلائی کریں گے. خیر خواہی، خیر خواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے لیے ایک یعنی میکزیمم بھلائی چاہنا، میکزیمم اس کے لیے اچھائی چاہنا، میکزیمم اس کے لیے اس کی بھلائی کا، اس کے فائدے کا، اس کے ڈیولپمنٹ کا سوچنا. اس کو بولتے ہیں نصیحت. نصیحت کرتے، آپ بچے کو نصیحت کرتے، گناہ نہ کر، غلطی نہ کر، اچھا پڑھ، محنت کر، ترقی کر، آگے بڑھ. بالکل اس کو بولتے ہیں نصیحت. ہم لوگ نصیحت کرتے ہیں عربی میں، تو انگلش میں ویل وشرز، یعنی مطلب اچھے سے اچھا آئیڈیا دینا. کوئی بزنس مین ہے، اس کو اچھے سے اچھا آئیڈیا دینا بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے وعدہ کر لیے. ایک مرتبہ کا، اس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے غلام سے، یعنی اپنے سرونٹ، غلام وہ زمانے میں سلیوز، جا کے گھوڑا خریدا. چالاک تھا، بات کرنا، ڈسکس کرنا. اس میں 200 دینار میں 200 میں خرید لیے. تو جریر بن عبداللہ گھوڑے کو دیکھ کے بولے، ارے یہ تو گھوڑا بہت اچھا ہے، یہ 200 کا نہیں ہے. گھوڑے والے سے بولے، تیرے کو معلوم یہ گھوڑا 200 کا نہیں ہے، مہنگا ہے؟ نہیں معلوم میرے کو 200 مل گیا تو بس. بولے نہیں، یہ 400 کے لائق ہے.
پھر وہ چلا کے دیکھ کے بولے نہیں، آ کے بولے نہیں یہ اس سے بھی اچھا ہے 600. پھر چلا کے بولے نہیں 800 کے لائق ہے. ان کا غلام بیچارہ ڈسکشن کر کے بارگیننگ کر کے 200 میں لے لیا، یہ اس کو 800 روپے دے کے آئے. ان کا غلام پوچھتا ایسا کیوں کرے شیخ آپ؟ شیخ مطلب ماسٹر، کیوں کرے آپ 200 میں؟ تو کہ دنیا کا بیوقوف انسان کرتا. بولے چھوڑ اس کو، میں اللہ کے رسول سے وعدہ کرا. کیا وعدہ کرا؟ کسی مسلمان کی بھی کیا ہے بھلائی کروں گا، اس کا اچھا سوچوں گا، اس کو اس کا صحیح حق دلاؤں گا. اس کا 800 کا مارکیٹ ویلو ہے، 800 روپے دینا ہے، فنش. غریب نہیں ہوئے، کمزور نہیں ہوئے، دیے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہوتی ہے بھائی چارے کی. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا کیا ہوتا؟ بھائی ہوتا. لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، اس کا حق نہیں کھاتا. باپ مرنے کے بعد جائیدادوں پہ قبضہ کر لے کے کمزور بھائیوں کو ڈھکل دیتا نہیں، بہنوں کے حصوں کو کھا جاتا. سینئر بیٹا رہتا نا، 4 بیٹے، بڑا بیٹا رہتا باپ کے ساتھ بزنس میں رہتا، تعلقات رہتے، کنٹیکٹ رہتے، قبضہ کاروبار پہ تو کھا لیتا. تیری اولاد پھر اللہ برباد کر دیتے. حکومتوں کو برباد کر دی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی. جب ظلم تھا، جب انصاف نہیں ہوا، تو تیرے کاروبار کی کتنی دور ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی اولاد کا سوچو، بٹھا کے سمجھو، بولو کہ اسلامی محبت، خونی محبت تو ہے ہی. ایک باپ کے بچے پیار سے رہیں، محبت سے رہیں. لیکن عام طور سے ہم لوگ چونکہ دین کا علم اس سے دور ہو گئے، گھروں میں والدین بچوں کے آپس میں پیار اور محبت نہیں پیدا کرتے. میرے حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تحابوا حتی تؤمنوا. صحیح مسلم کی روایت ہے، پکی. تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے کب تک؟ مومن نہیں جب تک ہوتے. پکے مومن ہونا، مومن جب تک نہیں ہوتے جنت میں نہیں جا سکتے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، آپس میں محبتیں نہیں ہوگی تو تمہارا ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان ختم ہے تمہارا. محبتیں سوسائٹی کی آپس میں، مسلمان مومن. تو میں بات کر رہا ہوں خاندان کی، گھر کی، رشتہ داروں کی. والدین بچوں کو ایک دوسرے سے پیار، محبت، خیال، ایک دوسرے کے لیے قربانی، یہ سکھانا چاہیے. یہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے، یہ ٹریننگ ہونا چاہیے. عام طور سے ماں اور باپ کی وجہ سے بچوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ماں بچوں کے خلاف میں ایک دوسرے کو بولنا، ایک دوسرے کو لڑانا، اپنے سپورٹ کے لیے کسی بچوں کو اپنی طرف کر کے دوسرے بچے کے اگینسٹ میں رہنا. کتنے چیزیں جو گھر میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، ماں باپ میں محبت ختم ہو جائے، ہم کیا بات کر سکتے ہیں سوسائٹی کی، کمیونٹی کی، مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی اور دنیا کے مسلمانوں کی. یہاں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا بھی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا ہے تو تمہارا بھائی ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا فشبک بین اصابعہ. کیا بیان فرمایا نبی نے؟ دیکھو یہ دیوار ہے، مومن دیوار ہے، مومنین ہم لوگ سب ایک دیوار ہیں. یہ دیواروں میں اینٹیں ہیں، ہر اینٹ مل کے ایک دیوار بن رہی ہے. ہر اینٹ اگر ایک دوسرے اینٹ سے لڑتے بیٹھے، میں تیرے بازو نہیں بیٹھتی ہوں، میں تیرے بازو نہیں لگ کے رہتی ہوں، مجھے تو نہیں چاہیے، مجھے تو نہیں چاہیے، تو اینٹ دیوار نہیں بنتی. کیا اچھی اچھی مثالیں نبی نے دی سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. سب ایک دوسرے سے جتنے اچھا اینٹ زبردست مل کے رہتے اتنی اچھی مضبوط دیوار بنتی. ڈھلا ڈھلا دور دور رکھے گر جاتی دیوار. فشبک بین اصابعہ، اللہ کے رسول بولے ایسا ایسے دیکھو، آپ طاقت نہیں رہتی، ایسے دیکھو ایسا سب ملا کے کتنا طاقتور ہو جاتا ایک دوسرے سے مل کے. یشد بعضه بعضا کالبنیان. تو مسلمان کا بھائی ہے، ظلم نہیں کرتا. تو میرے عزیزو دیکھ لو، گھر گھر میں ظلم،
بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ، والدین اور بچوں کے اختلافات، جھگڑے، اور یہ سب ایمان کی بنیاد پہ نہیں، دین کی بنیاد پہ نہیں، اسلام کی بنیاد پہ نہیں، یہ دنیا داری کے واسطے، کچھ پیسوں کے واسطے، کچھ پوزیشن کے واسطے، کچھ اسٹیٹس کے واسطے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، سبحان اللہ، ولا یخذلہ، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بھی کوئی بھی پریشانی میں ہے تو مسلمان اس کو چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑ کے بھاگ جاتے نہیں، نظر انداز نہیں کر دیتے، نظر انداز نہیں کر دیتے۔ حدیث میں ہے قیامت کے قریب میں کرسچنوں کی مسلمانوں کی ایک جنگ عظیم ہوگی، ورلڈ وار، حدیث میں۔ تو کرسچن بولتے کہ یہ لوگ تمہارے پاس آ گئے، ان کو واپس کرو ہمارے پاس، بولتے ہم لوگ نہیں دیتے، بولتے جنگ، بولے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دو تین چار آدمی کو لا یخذلہ، مسلمان نہیں چھوڑ سکتے، پارٹ آف اوور کمیونٹی ہے، ہماری باڈی ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مومنین آپس میں کیا ہیں؟ ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے، کہ اگر اذا اشتکا عضو مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، آپس میں ایک جسم، سارے مسلمان ایک جسم ہیں، فی تراحمہم وتوادہم، آپس میں محبت کے لیے، پیار کے لیے، پورا جسم، دیکھو دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ ہے، سب پورا جسم ہے ہمارا، تو محبت میں ہم لوگ ایک جسم کے مانند ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اپنے انگلی میں درد ہو گیا، کان میں درد ہو گیا، سر میں، ہاتھ میں درد ہو گیا، تو باڈی، جس سے باڈی اطمینان سے سو جاتے کیا؟ پورا باڈی پریشان رہتا ہے نا، کسی ایک جگہ بھی ڈسٹرب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جیسا ایک باڈی میں کہیں ایک حصے میں تکلیف ہو تو پوری باڈی تداعی لہ بالسحر والحمى، اس میں شریک رہتے، نہ کوئی سوتا نہ کوئی آرام سے رہتا، حالانکہ درد، انگلی ٹوٹ گئی لیکن پورا انسان پریشان رہتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری امت کی مثال ہے، یہ میرے ماننے والوں کی مثال ہے، ایک جسم کے مانند، کہ اگر ایک جگہ کوئی ڈسٹرب ہوا تو پھر پوری امت پریشان رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حدیث بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ مسلمان کسی مسلمان کو حقیر سمجھے تو اس گناہ ہے، کمزور سمجھے، کمتر سمجھے، اپنے سے گیا گزرا سمجھے تو یہ گناہ ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ اس کا مال، اس کی عزت، حرام دمہ، اس کا خون، یہ سب حرام۔ خون کا مطلب لڑائی جھگڑے مارم پیٹی، مال کا مطلب کھا لینا، لے لینا، نہیں دینا، ستانا، پریشان کرنا، حرام۔ جب آپ کوئی مسلمان حرمت میں آ جاتا، اللہ کی نافرمانی میں آ جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے ختم کر دیتا۔ دم حرام دمہ ومال وعرض، اس کی عزت، کسی کی پردہ ڈالنا، کسی کی عزتوں پہ، اس کی عزت سے کھیلنا نہیں۔ آپ کو اس کے غلطیاں معلوم بھی ہے، نقصان ہے تو بتاؤ کہ بھائی ایسا نہیں کرو، الگ بات ہے، لیکن خالی اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو جو ہے نا تکلیف دینے کے لیے، اس کی عزتوں سے کھیلنا، بھائی ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا، جس کو غیبت بولتے یا جو بھی بولتے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسا بولنے سے ایک دوسرے کے خلاف میں دل پھٹ جاتے، دل مل کے نہیں رہتے، دل دور ہو جاتے، محبتیں ختم ہو جاتی۔ حرام دمہ مالہ وعرضہ۔ میرے عزیز و دوستو، یہ موضوع ایسا ہے، اس میں بہت کچھ بولنے کے لائق ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، تو بولے حدیثوں میں ان کا نام تک ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ گمنام آدمی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ایک آدمی آ رہا ہے، یہ جنتی ہے،
صحابہ دیکھے نارمل آدمی ہے، وضو کرا، پانی ٹپک رہا، چپل جو ہے نا ہاتھوں میں رکھ کے آیا ہوا ہے بازو میں، ٹھہرا 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے گیا۔ دوسرے دن بھی اللہ کے رسول بولے ایک جنتی آ رہا، دیکھے تو وہی آدمی تھا، تیسرے دن بھی دیکھے تو وہ جنتی تھا۔ تو روایت میں ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص یہ بولے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ سمپل آدمی ہے، کوئی آتا ہے ایسا چپل ایسا رکھ لیتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتا ہے، جنتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے تو وہ ان کے پاس چلے گئے ایک دن، جا کے بولے کہ بھائی وہ تھوڑا میرے گھر میں پرابلم ہے، مسائل ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے بھائی مہمان ہے، رہ جاؤ۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، کچھ بھی نہیں دکھ رہا۔ ہمارے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا رہے، تب فجر کو اٹھ رہے، تہجد وجود بھی نہیں ہے زیادہ، تو بولے کچھ بھی عمل نہیں دکھ رہا ان کا صاف، خاص فسق ہے نا اللہ کے رسول کا، ابو بکر کا، عمر کا جیسا عمل تھا۔ تیسرے دن بولتے دیکھو میں ایک مسئلہ ہے، میں بہت بے چین ہوں، میں پوچھنے کے لیے، کیا ہے؟ بولے اللہ کے رسول بولے 3 دن جنتی جنتی آپ ہی نظر آئے، اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں کرتے تم، کوئی اسپیشل کام نہیں کرتے، اسپیشل لمبی رات کی نمازیں بھی نہیں ہو رہی تمہاری۔ تو بولے ما اعمل الا ما رأیت، دیکھے تم میں اتنا ہی کرتا ہوں، بس اتنا ہی ہے، پھر کیا بات ہے؟ تو بولے کہ ہاں ایک بات ہے، دیکھو میں سونے سے پہلے کسی مسلمان کی دل میں برائی نہیں رکھتا، سب کو معاف کر کے ان کے لیے دعا کر کے سو جاتا ہوں، دل صاف رہتا میرا ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ ھذا الذی عجزناہ من، عبداللہ بن عمر بن العاص بولتے یہ چیزیں اصل یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے نا، آپ کر لیے وہ کام، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ انسان معاف، ختم۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، وہ بہت خوبصورت تھے، بہت دیندار تھے، بہت جینیس تھے، ان کے بھائی تھے، 11 بھائی تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ والد صاحب بھی ان کو تھوڑا توجہ دے دے اور ان کا فیوچر ہے، اور یہ ان کے سگے بھائی نہیں تھے، دوسری ماں سے تھے۔ تو کیا کرے، ان کو پھینک دیے، لے جا کے مار دینا بول کے کنویں میں ڈال دیے، کنویں میں پڑے رہے، تکلیف میں رہے، لوگ لے گئے، لے جا کے بیچ دیے، غلام بن کے لوگوں کی خدمت کرتے رہے، بعد میں ان کے اوپر تہمت لگی، جیل چلے گئے، جیل میں جا کے جیل میں کئی سال تکلیف اٹھائے، بڑے ہو گئے 40 سال، یعنی 10-15 سال کی عمر میں، 8-10 سال کی عمر میں ان کو پھینکے، 40 سال کے بعد پہنچتے وزیر بن گئے۔ اس وقت ان کا خاندان ان کے پاس آتا، یہ دماغ میں انسان کیسے بول سکتا کنٹینیوس ظلم اور ستم۔ لا تثریب علیکم اليوم، جب بھائی مجبوری کی شکل میں آئے تو ان کو اللہ یاد آیا کہ اللہ نے اتنی عزت دی، بولے کوئی مسئلہ نہیں، تم معاف، آج تم لوگوں کو، پورے بھائیوں کو معاف، اور اپنے ساتھ ان کو اپنے عہدے پہ اپنے بازو بٹھایا۔ تو یہ ایک پیغمبرانہ صفت، یہ ایک نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، تم کسی بھائی کا سوچتے رہو، اللہ تمہارا سوچتا رہے گا۔ تم کسی بھائی پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے اوپر پردہ ڈالے گا۔ تم کسی بھائی کی ضرورت میں لگے رہو، اللہ تمہاری ضرورت میں لگے رہے گا۔ یہ حدیث میں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا میرے مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے میں چل کے تھوڑی دور جاؤں، میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے، میرے کو پسندیدہ ہے کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے۔ تو بہرحال میں جو سبق سکھا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں، بہت مشکل ہے، تکلیف ہے، بے چینی ہے، ہم کوشش کریں سامنے والا برائی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ آسمانوں والے سے، ہم کسی کے ساتھ احسان کر دیے، اللہ کے پاس ریکارڈ، ہم کسی کو معاف کر دیے، اللہ کے پاس ریکارڈ، ہم کسی کے ساتھ چل گئے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اللہ کے پاس ریکارڈ، ہم اپنا حق دے دیے کسی کو، اللہ کے پاس ریکارڈ۔ اللہ آج یا کل امت کو نوازے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سنتوں کو لوگوں کو دیکھ کے عمل نہیں کرو، نبی کو دیکھ کے عمل کرو، صحابہ کو دیکھ کے عمل کرو۔ لوگ آپ کے ساتھ کیسا کرتے ہیں، دنیا کیسی ہے، زمانہ کیسا ہے، یہ ہے اپنے طور سے۔ ہم زمانے کے ساتھ نہیں، ہم سنتوں کے ساتھ چلتے ہیں، اپنی زندگی کو اسی کے حساب سے ڈھالتے ہیں، تو یقیناً چراغ سے چراغ جلتا، اور انسانیت کے لیے ہم لوگ مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور برکت آ سکتی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔